السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے اکٹھی تین طلاقوں کا۔ اگر کوئی شوہر اکٹھی تین طلاقیں دے دیتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جبکہ اسلام نے طریقہ جو بتایا ہے، اگر بامر مجبوری طلاق دینی پڑ ہی جائے تو پھر صرف ایک طلاق دینی چاہیے، جو سب سے بہترین طریقہ ہے، اور پھر اس کے بعد طلاق دینی ہی نہیں چاہیے۔ اس پر میں نے بڑی تفصیلی گفتگو پہلے کی ہوئی ہے، ڈسکرپشن میں نیچے لنک موجود ہے، آپ بھائی اس کو مزید تسلی سے سن سکتے ہیں، جو احسن اور اچھا طریقہ ہے طلاق دینے کا، اور طلاق دینے سے بچنا ہو تو کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے، وہ بھی سارے میں نے پہلے عرض کر دیے ہوئے ہیں۔ لیکن آج جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ اگر کوئی شخص اکٹھی تین طلاقیں دے دے تو اس بارے کیا حکم ہے شرعی طور پر، اور پھر اس شوہر اور زوجہ جو بیوی ہے اس کی، ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو پہلے نمبر پر آپ سارے بھائی یہ ذہن میں رکھیں، یہ ہے قرآن عظیم اور سورہ البقرہ، بڑی مشہور صورت ہے، سورہ نمبر 2، اس کی آیہ مبارکہ نمبر ہے 229۔ اللہ پاک کا ارشاد عظیم ہے، الطلاق مرتان، طلاق دو بار تک ہے، ایسی طلاق جس کے بعد رجوع ممکن ہے۔ اگر ایک طلاق دی ہے پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے، اگر دو طلاقیں دی ہیں تو پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، جب دو تک طلاقیں دی ہوئی ہوں تو پھر یا تو اچھے طریقے سے روک سکتا ہے، اور تسریحٌ بِإِحْسَان، یا اگر روکنا نہیں چاہتا تو پھر اعلیٰ اور خوبصورت انداز اپنا کے اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو اگلی آیت ہے، آیہ مبارکہ نمبر 230، سورہ البقرہ دوسرا پارہ، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر طلاق دے دی تیسری بھی، دو پہلے دی ہوئی اور یہ تیسری بھی طلاق دی، تو اب اس کے بعد فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فرمایا کہ اس شوہر کے لیے پھر وہ بیوی جس کو طلاق دی ہے وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی، یہاں تک کہ وہ خاتون کسی اور شوہر کے ساتھ، کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کر کے حقوق زوجیت ادا نہ کر لے۔ اب اس آیت میں فرمایا کہ اگر تیسری طلاق دی تو تیسری کے بعد وہ عورت شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی، حلال نہیں رہے گی۔ اس آیت کو تھوڑا سا سمجھنا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ ایک تو سب سے پہلے نمبر پر اس آیت کا ذرا شان نزول دیکھیں، یہ ہے تفسیر ابن کثیر۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اسی آیت کے تحت، جلد 1 ابن کثیر تفسیر کی، اور اسی آیت کے تحت لکھا ہوا ہے کہ اسلام سے پہلے دستور تھا، رواج تھا معاشرے میں طلاق دینے کا، وہ یہ کہ شوہر ایک طلاق دیتا، دو دیتا، تین دیتا، حتیٰ کہ جتنی چاہیں طلاقیں دے دیتا، لیکن عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ بیوی کو واپس لے آتا۔ اسی طریقے پر پھر اس کو جب دوبارہ طلاق دے دیتا، چاہے جتنی طلاقیں دے دیتا، پھر عدت ختم ہونے سے پہلے واپس لے آتا۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں میں یہ رواج تھا کہ وہ عدت پوری بھی نہ ہونے دیتے تھے، اور جتنی بھی طلاقیں دیتے رہتے وہ ہر طلاق کے بعد واپس لے آتے، اور اس طریقے سے زوجہ کو لٹکائے رکھتے، نقصان کرتے، اور ان کے حقوق کی جو پامالی ہے وہ کی جاتی تھی۔ تو اسلام نے یہ ضابطہ دیا کہ طلاق اگر دینی ہے تو صرف دو بار تک طلاق دینی ہوگی، جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو اسی آیت کا شان نزول یہ پیش کر رہا ہوں سنن الکبریٰ البیہقی سے، جس میں راویہ ہیں ہماری اماں جان، اماں عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہے کان الرجل یطلق امرأته ما شاء، جب چاہتا، حتیٰ کہ ان یطلقها وان طلقها مئتا او اکثر، یہ لفظ پر غور کیجیے گا، وان طلقها مئتا او اکثر، اگرچہ وہ طلاق دے دیتا 100 یا اس سے بھی زیادہ، تو اذا ارتجعها قبل ان تنقضی عدتها، تو اس کی عدت پوری ہونے سے پہلے پہلے ہی اس کو واپس لے آتا، رجوع کر لیتا۔ یہ ہے سنن الکبریٰ البیہقی کی حدیث مبارکہ نمبر 14956 اور 14957، یہ بالکل صحیح حدیث پاک ہے۔ اور اماں جان فرماتی ہیں کہ 100 طلاقیں جب مرد دے چکا ہوتا تو پھر بھی وہ اپنی بیوی کو واپس لے آتا تھا۔ ان دونوں روایات پر، ابن کثیر کی روایت اور اماں جان عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنن الکبریٰ البیہقی کی روایت، اگر ہم ان پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ شوہر 100 طلاقیں دینے کے بعد بھی عدت پوری ہونے سے پہلے بیوی کو واپس لے آتا تھا، اور اس طریقے سے پھر اس پر ظلم کرنا، نقصان کرنا اور اس کے حقوق ادا نہ کرنے یہ وغیرہ چلتا رہتا تھا، حتیٰ کہ وہ خاتون وہ آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شکایت پیش کرنے کے لیے، اور اس کی ملاقات ہوئی اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ تو یہ سارا جب معاملہ ڈسکس ہوا
تو تب اللہ پاک نے یہ سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 229 نازل فرمائی، فرمایا الطلاق مرتان، طلاق صرف اور صرف 2 بار تک ہے۔ اب اس میں ذرا غور کیجئے میرے پیارے بھائیوں، طلاقیں 100 اور 100 سے بھی زیادہ دی جاتی تھی، لیکن اسلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے قرآن پاک کی، تو اللہ پاک نے پابندی لگائی ہے کہ اگر 2 بار تک لفظ بولے ہوں گے تو رجوع کر سکتے ہو، لیکن اگر 2 سے زیادہ 3 بار لفظ بول دیے تو تیسرے پر ہی رجوع کا حق ختم ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص 3 سے بھی بڑھ کر 50 بار، 100 بار، 1000 بار لفظ بول دیتا ہے تو کسی کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن عظیم کی یہ آیت جس طریقے سے نازل ہوئی ہے، یہ طریقہ ہمیں بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ پہلے طلاقیں دیتے تھے وہ اکٹھی ہی ایک ہی بار 100 طلاقیں دے دیا کرتے تھے، لیکن اسلام نے فرمایا کہ اگر 2 طلاقیں دی ہیں چاہے وہ اکٹھی ہی دی ہوں تو ان 2 کے بعد تو رجوع کر سکتے ہو، لیکن اگر اکٹھی 3 بھی دے چکے تو تیسری کے بعد بھی رجوع ہرگز نہیں کر سکتے، 100 تو بہت آگے کا درجہ رہ گیا۔ یہ شان نزول بتا رہا ہے قرآن پاک کی اس آیت کا کہ اگر کوئی بندہ اکٹھی 3 دے دے گا تو اس کی وہ تینوں ہی واقع ہو جائیں گی۔ میں آپ کو اس میں ایک لاجیکل اور عقلی بات بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جب کوئی بندہ اگر 100 طلاقیں دے رہا ہے تو کیا وہ ایک ایک کر کے دے رہا ہوگا ایک ہی مجلس میں، ایک آج دی، ایک کل دی، ایک پرسوں دی؟ اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ یا وہ بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے جی میں نے تجھے 1 طلاق دی، پھر دوسری طلاق دی، پھر تیسری دی، کہے میں نے تجھے چوتھی دی، میں نے تجھے 5ویں دی، پھر 6ٹھی دی، پھر 7ویں دی، اس طرح 100 تک گنتی گنتا ہوگا؟ یہ ایک ایک کر کے گنتی گننا اور جدا جدا جملے کرنا یہ تو ناممکن سی صورت بن جاتی ہے کہ ایسے کون طلاق دے گا 100 بار اگر طلاق دینی ہو، یا 100 سے بھی زیادہ، جیسے کہ اماں جان صحیح روایت میں ارشاد فرما رہی ہیں وہ لوگ دیتے تھے۔ اور قرآن پاک نے فرمایا کہ اگر 3 بار تک دی ہے تو بس اب زوجہ کو واپس نہیں لا سکتے، زوجہ تمہارے لیے حرام ہو جائے گی۔ پھر یہاں ایک اور بڑا فنی مسئلہ ہے، باریکی والا مسئلہ ہے، یہ اہل علم جانتے ہیں۔ یہاں جو بیان ہوا طلاق مرتان، طلاق 2 بار تک ہے، اس سے اگلی جو آیت ہے 230 نمبر آیت البقرہ کی، وہاں فَإِن طَلَّقَهَا، یہاں جو شروع میں حرف ہے نا جی فا کے متعلق بالکل وضاحت موجود ہے۔ فا یہ مختلف معنی کے اعتبار سے 7-8 قسموں پر یہ استعمال ہو جاتا ہے، اور ان میں سے ایک فا ہے جو فا استعمال ہوتا ہے حروف عاطفہ میں سے، اور یہ جو فا ہے حروف عاطفہ میں سے اس کا ایک معنی بیان ہوتا ہے تعقیب بلا تاخیر۔ تعقیب بلا تاخیر کہہ لیں، بلا مہلت کہہ لیں، بلا فصل کہہ لیں، یعنی کہ ایک کام ہوا اور اسی کے ساتھ بغیر تاخیر کے، بغیر وقت گزارے، بغیر دیر کیے فوری دوسرا کام، تیسرا کام اسی کے بعد فوری کر دینا۔ یہ جب فا آتا ہے تو یہ فا اپنا معنی اس طریقے سے دیتا ہے۔ اس کا مطلب اب اگر ہم لے گئے بلا تاخیر، بلا مہلت، بغیر کسی فصل اور فاصلے کے وقت گزارے، جس کا مطلب ہوگا جس نے 1 طلاق دی، دوسری طلاق دی اور پھر فوراً تیسری بھی دے دی۔ اکٹھی 3 طلاقوں کا جو ایک معنی حاصل ہوتا ہے وہ اس ایک فا کے اندر سے بھی ہو رہا ہے کہ یہ فا تعقیب بلا مہلت اور بلا فصل بلا تاخیر کے لیے استعمال جب ہوگا تو اس کا معنی ہوگا کہ اگر کسی نے اکٹھی تینوں طلاقیں دی ہیں، 2 دی اور فوراً بعد ہی تیسری بھی دے دی، تو حکم اب یہ ہے کہ جب تینوں اکٹھی آ گئی ہیں طلاقیں تو پھر وہ عورت مرد کے لیے حلال نہ ہوگی۔ پھر اس سے ہٹ کر اب یہ تو میں نے آپ کو قرآن پاک کی اس آیت کا شان نزول اور اس فا کا تھوڑا سا مفہوم عرض کیا، جس کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ تینوں طلاقیں اکٹھی دے لے گا تو وہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اب 3 کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اور نہ ہی ان تینوں کو ایک مانا جائے گا اس آیت کی روشنی میں۔ پھر اب اس کے بعد کچھ حدیث طیبات ہیں بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر کتب احادیث کے اندر پھیلی ہوئی، جو میں آپ بھائیوں کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ ہم اچھے طریقے سے سمجھ کر اپنے نظام زندگی کو چلا سکیں اور کسی بھی طرح کے ناجائز کام کے اندر مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہاں ایک روایت ہے، یہ امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی بخاری شریف کے اندر باب بند ہے 3 طلاقوں کے جائز ہونے کا، جب 3 طلاقیں دیں تو وہ نافذ ہو جائیں گی، اور اس کی روایت لے کر آئے ہیں حضرت سیدہ اما جان عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ آپ روایت فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے طلق امرأتہ ثلاثاً، ایک مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، فتزوجت، اس خاتون نے آگے کہیں اور شادی کر لی، لیکن وہ جو دوسرا شوہر تھا اس نے بھی نکاح کے بعد اس خاتون کو طلاق دے دی۔ تو یہ اب عورت آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہے میں پہلے ہی شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم دوسرے کسی شوہر سے ہم بستر نہ ہو لو۔ تو اس سے روایت میں موجود ہے کہ اس سے
خاتون کو اس کے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھیں، اور یہ بخاری شریف کی روایت نمبر ہے 5261، اور مسلم شریف کے اندر اس کا نمبر ہے 1433 اور 3531۔ نسائی شریف کے اندر اس کا نمبر ہے 3441 اور 3443۔ سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر اس حدیث پاک کا نمبر ہے 14959 اور 14943۔ یہ روایت مختلف کتب حدیث میں، دیگر بھی کئی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہاں اس حدیث پاک میں واضح ہے کہ اس مرد نے اپنی بیوی کو پہلے 3 طلاقیں دی تھیں، اور تینوں وہ نافذ ہوئی، اکٹھی ہوئی تھی، اور تینوں جا کر جب وہ نافذ ہوئی تو اس نے آگے شادی کر لی۔ اسی روایت کی شرح میں علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے ہیں طلق ثلاثاً فإنه ظاہر فی کونھا مجموعہ۔ یہ لفظ واضح لکھے امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے کہ ظاہر ہے کہ جب اس مرد نے اپنی بیوی کو طلاقیں دی تھی تو تینوں طلاقیں اکٹھی دی تھی، مجموعہ اکٹھی دی تھی، اس جملے کے ساتھ، مجموعہ جملے کے ساتھ کہ میں نے تجھے تینوں طلاقیں دی۔ اس طریقے سے اس نے اپنی بیوی کو طلاقیں دی تھی، اور وہ تینوں طلاقیں نافذ ہوئیں، اور خاتون نے آگے جا کے نکاح بھی کیا، اور پھر یہ سارا معاملہ جو میں نے عرض کیا ہے۔ تو تینوں طلاقیں اکٹھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی 3 ہی ہوتی تھی۔ حدیث پاک سے بھی واضح ہوا، اور پہلے میں نے قرآن پاک کی آیت سے بھی وہ ساری بات عرض کر دی ہوئی ہے۔ ایک بڑا ہی اہم واقعہ، بخاری شریف کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور دیگر کئی کتب حدیث کے اندر یہ والا واقعہ موجود ہے۔ میں آپ کو یہ سب سے پہلے جو عرض ہے یہ کرتا ہوں، بخاری شریف، مسلم شریف، بخاری شریف کی یہ حدیث نمبر ہے 5332، اور مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 3653، اور سنن الکبریٰ کے اندر یہ والی روایت 14918 نمبر پر یہ موجود ہے۔ اس کے اندر واضح الفاظ ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی تھی حیض کے دنوں میں، اور ضابطہ یہ ہے اسلام کا کہ حیض کے دنوں میں طلاق نہیں دینی چاہیے۔ طلاق دینے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ہے طہر میں، پاکی کے ایام میں دینی چاہیے، اور پاکی کے وہ ایام جن میں میاں بیوی والا جو تعلق ہوتا ہے ہم بستری، وہ والی ادا نہ کی ہو، تو اس طہر میں طلاق دینی چاہیے، یہ صحیح طریقہ ہے اگر دینی پڑ جائے تو۔ لیکن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی تھی حیض کے ایام میں۔ جب یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے آ کر حضور اکرم علیہ السلام سے عرض کی، تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم جاری فرمایا تھا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ اپنی زوجہ کو واپس لائیں، اور اگر تم نے طلاق دینی ہی ہو تو پھر طہر میں جا کر طلاق دینی ہے، پھر اگر طلاق دینی ہو تو پھر اگلے طہر میں جا کر اس طریقے سے تم نے طلاق دے کر ہر طہر میں پاکی کے ایام میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کو نکاح سے نکالنا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا جب واقعہ آیا تو میں نے یہ جو میں الفاظ پڑھ رہا ہوں یہ ہیں بیہقی شریف کے، کہتے ہیں چنانچہ میں نے اپنی زوجہ کو لوٹا لیا۔ جب لوٹا لیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میں نے طلاق دی تھی ایک، یہ بخاری شریف، مسلم شریف اور بیہقی میں بھی یہ ایک طلاق کا ذکر واضح ہے، تو انہوں نے حیض میں جو طلاق دی تھی وہ ایک دی تھی، جس پر حضور علیہ السلام نے ان کو واپسی کا حکم جاری فرمایا۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیوی کو واپس تو لوٹا لیا، لیکن آپ سے میں ایک عرض گزار ہوں۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افرائیتا لو انی طلقتها ثلاثا کان یحل لی ان اراجعها۔ غور کیجیے گا میرے پیارے بھائیو، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا فرمانا ہے اس بارے میں کہ اگر میں نے اس کو تینوں طلاقیں ہی دے دی ہوتی اسی حیض میں جہاں پر ایک طلاق دی ہے، عرض کی حضور اگر میں نے طلقتها ثلاثا تینوں ہی دے دی ہوتی تو آپ ذرا یہ فرمائیے کیا میرے لیے حلال تب بھی ہوتا کہ میں اس کو واپس لے آتا، رجوع کر لیتا؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، کانت تبین منک وتکون معصیہ، فرمایا کہ اگر ایسا کیا ہوتا کہ تینوں اکٹھی دی ہوتی تو فرمایا تمہارے لیے پھر کوئی راستہ واپسی کا نہیں تھا، بلکہ وہ تمہارے نکاح سے بالکل نکل چکی ہوتی اور وہ تمہارے لیے منع ہو جاتی، حرام ہو جاتی، اور اکٹھی تینوں دینا یہ گناہ ہوتا تمہارے اوپر۔ اب اس روایت سے یہ واضح ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب شریعت فرما رہے ہیں کہ اگر اکٹھی تینوں دی ہوں گی تو پھر وہ تینوں ہو چکی ہوں گی۔ اور اسی روایت میں یہ واضح طور پر مسلم شریف کی روایت نمبر 3653 ہے، جس میں ہے کہ جب کبھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی بیوی کو ایک
طلاق دی ہے، 2 دی ہیں، کتنی دی ہیں؟ وہ آگے سے بتاتا کہ جی میں نے 1 دی ہے یا 2 دی ہیں، تو آپ فرماتے رجوع کر لو۔ تو آپ ان کو یہ مسئلہ بتایا کرتے تھے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت میں مجھے بھی رجوع کا حکم فرمایا تھا جب کسی نے حیض میں طلاق دی ہو تو، اور ساتھ ہی آپ یہ فرماتے اگر تم نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہوتی تو یقیناً وہ تم پر حرام ہو چکی ہوتی، جب تک وہ تیرے بغیر کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لیتی، اور اس طرح تو نے اپنی بیوی کو طلاق دینے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوتی، یعنی کہ 3 اکٹھی دی ہوتی، تو جب تک وہ کہیں اور نکاح نہ کر لیتی تو واپسی کی کوئی صورت باقی نہ ہوتی۔ اب دیکھیے میرے پیارے بھائیو، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور بہقی شریف میں اور دیگر کئی کتابوں میں، جہاں حضرت عبداللہ ابن عمر واضح یہ خود اپنا مسئلہ آپ بیتی وہ لوگوں کو بتا کر مسئلہ سمجھایا کرتے تھے کہ اگر حیض میں بھی تینوں دے دو گے اکٹھی تو تب بھی وہ تینوں ہو جائیں گی، کیونکہ میرے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ساری بات عرض کی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تینوں دی ہوتی تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہ ہوتا، رجوع نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب جب 3 دی جائیں گی اکٹھی تو وہ تینوں واقع ہو جائیں گی، چاہے وہ اکٹھے جملے سے دی ہوں اس طرح سے کہ میں نے تجھے تینوں طلاقیں دی، یا اس طریقے سے دی ہوں کہ میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، جس طریقے سے بھی دے گا تینوں ہی واقع ہوں گی۔ ایک اور روایت میں آپ بھائیوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام مالک علیہ رحمہ نے اپنی موطا کے اندر اس کو روایت کیا ہے، حدیث کا نمبر ہے 1031 اور بالکل یہ صحیح روایت ہے۔ فرماتے ہیں حضرت مسروق روایت کرتے ہوئے سأل رجل لعبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال رجل طلق امرأتہ مئتن، 100 طلاق وہ دے کر آیا تھا اپنی بیوی کو، یہ صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود جن سے سوال ہو رہا ہے، 100 طلاق۔ پھر میں وہی عرض کروں گا کیا 100 طلاق ایک ایک کر کے، کبھی مجلس چینج کر کے، کبھی وہاں جا کے، کبھی ادھر جا کر اپنی جگہ تبدیل کر کر کے اس نے 100 طلاق دی ہوگی؟ 100 طلاقیں دینے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ تو ظاہراً عقل بھی یہی کہتی ہے کہ یہ جو 100 طلاقیں دی ہیں یہ اکٹھی دی ہیں، اس نے کہا کہ میں نے تجھے 100 طلاق دی، 100 طلاقیں دی تجھے۔ اب وہ بندہ آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ بتائیے اس بارے میں کیا حکم ہے؟ قالا، آپ نے فتویٰ جاری کیا، فرمایا بانت بثلاث، 3 طلاقیں تو واقع ہو چکی اور تیری بیوی تیرے نکاح سے نکل چکی، وسائر ذالک عدوان، اور باقی تو نے جتنی بھی دی ہیں وہ سب تو نے حد سے بڑھ کر تجاوز کیا، معصیت ہے، گناہ ہے، وہ تو نے غلط کیا، اتنی زیادہ تعداد میں لفظ بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر ایک اور روایت ذرا سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا جس نے، الفاظ پر غور کیجئے گا، طلق امرأتہ ثلاث تطلیقات جمیعا، جمیعا کا معنی ہے اکٹھا، بالکل اکٹھا جملہ بول کر تینوں طلاقیں یک بارگی دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قام غضبان، آپ جلال میں آ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی کتاب کے ساتھ اس وقت لوگ کھیلنا شروع ہو گئے جبکہ میں ابھی تک ان میں موجود ہوں۔ یہ ہے نسائی شریف کی حدیث نمبر 3430۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تینوں اکٹھی طلاقیں اس وقت نافذ ہو جایا کرتی تھیں۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک، اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے ایک بندہ حاضر ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے انی طلقت امرأتی مئۃ تطلیقہ، میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہوئی ہیں، فماذا تری علیہ، اب ذرا میرے بارے کوئی شرعی فتویٰ صادر فرمائیے، کیا حکم ہے؟ تو فقال له ابن عباس تعلقت منک بثلاث، فرمایا 3 طلاقیں تو اس میں سے نافذ ہو چکی اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی، لیکن جو باقی تو نے 97 طلاقیں دی ہیں، 97، فرمایا اتخذت بها آیات اللہ ہزوا، تو نے اللہ پاک کی آیات کا مذاق بنایا۔ جب طلاق کی لمٹ ہی آخری حد وہ 3 بیان ہے، تو نے 100 تک دے کر یہ شریعت کا، اسلام کا مذاق بنایا ہے، وہ تو نے بہرحال درست نہیں کیا۔ یہ والی روایت موطا امام مالک کے اندر بھی موجود ہے اور السنن الکبریٰ البہقی کے اندر 14950 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری روایت ہے، حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک بندہ آیا اور طلق امرأتہ الفا، اس بندے نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دی تھی۔ اب اس پر بھی ذرا غور کیجئے کہ 1000 طلاق، وہ ایک ایک جملے کے ساتھ 1000 طلاق دینا اور ایک دن چھوڑ کے ایک دن چھوڑ کے مجلس تبدیل کر کر کے 1000 طلاق دیتے ہوئے کتنا وقت لگے گا؟ میرے پیارے بھائیوں، اس سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو 1000 طلاقیں دی ہیں یہ بھی اکٹھی ہی دی گئی ہیں، ایک جملے میں بھی دی گئی ہیں۔ شوہر نے کہا کہ میں نے تجھے
طلاق دی الفن 1000 طلاق۔ تو اب جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے سوال ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا اما ثلاث فتحرم علیک امراتک، ان میں سے 3 طلاقوں کے ساتھ تو تیری بیوی تجھ پر حرام ہو چکی اور وہ تیرے نکاح سے نکل گئی، لیکن وبقیتہن علیک وزر، باقیوں کا بوجھ تیرے اوپر باقی رہے گا۔ اتخذت آیات اللہ ہزوا، تو نے اللہ پاک کی آیات کے ساتھ مذاق بنایا ہے کہ اللہ پاک نے 3 تک حد معین کی اور تم نے 1000 ہی دے دی۔ تو آپ نے 1000 میں سے 3 کو نافذ کیا اور باقیوں کو چونکہ اس سے آگے ہوتی نہیں ہے اس لیے آپ نے باقیوں کو اس پر ہی بوجھ قرار دے دیا۔ ایک اور روایت ذرا سنیے، یہاں راوی حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ہے نسائی شریف کے اندر 3431 اور ابو داؤد شریف کے اندر بھی یہ والی روایت موجود ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 3 طلاقیں دی۔ فطلق ثلاثاً، حدیث پاک کے الفاظ ہیں فطلقها ثلاثاً، انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی۔ قبل ان یامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ بھی اجازت لیے بغیر، کچھ بھی پوچھے بغیر اکٹھی 3 طلاقیں دے دی۔ تو ان کے اس عمل کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو جدائی کا حکم عطا فرمایا تھا۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے جس میں لعان کا جو انداز ہے وہ بھی اپنایا گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے 3 طلاقیں دی تھیں تو ان کو پھر جدا کر دیا گیا۔ یہ والا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوا، اکٹھی 3 طلاقیں دی گئیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں فطلقها ثلاثاً، 3 اکٹھی دی ہیں، ایک ہی مجلس میں کھڑے ہو کر دی ہیں، تو حضور اکرم علیہ السلام نے 3 نافذ فرما دی تھی۔ ایک اور روایت ذرا سنیے گا، یہاں بھی صحابی رسول ہیں اور یہ روایت ہے امام ابو بکر بن ابی شیبہ، امام بخاری کے یہ اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی مصنف کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ یہاں پر راوی ہیں حضرت سیدنا واقع بن صحبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، ان کے سامنے ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاقیں دی، تو آپ نے ان 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ 3 جو اکٹھی دینے کا عمل اس نے کیا ہے یہ اس نے غیر شرعی طریقہ اپنایا، شریعت نے اکٹھی دینے سے روکا تھا، اور احسن انداز جو اپنایا جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا وہ انداز اپنایا تو بہتر رہتا، لیکن آپ نے بھی وہ 3 طلاقیں واقع ہونے کا فتویٰ جاری کیا اور فرمایا کہ 3 اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک اور روایت میں یہ سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر بھی ہے، مستدرک حاکم کے اندر بھی ہے، بیہقی کے اندر اس روایت کا نمبر ہے 14955۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ایسا ہی ذکر ہوا کہ ایک بندے نے طلاقیں دی 3، تو آپ نے 3 طلاقیں نافذ فرمائی، حکم دیا کہ بیوی کو اس سے جدا کر دے جائے، بیوی اس پر حرام ہو گئی۔ تو جس نے سوال کیا تھا نا وہ یہاں سے اٹھا اور اٹھ کر وہ چلا گیا حضرت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہ بھی صحابی رسول ہے، اور ان کے پاس جا کر پہنچا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ میں کچھ بات چیت کروں گا، ہو سکتا ہے میرے لیے کچھ رعایت ہو جائے، جس طرح کہ آج کل لوگ ایک جگہ سے فتویٰ پوچھ کر کسی دوسری جگہ پر چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح چلا گیا۔ لیکن حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اس نے یہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو فتویٰ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے بالکل وہ فتویٰ صحیح دیا، اور 3 طلاقیں جب تم اکٹھی دے چکے ہو وہ 3 کی 3 نافذ ہو چکی، اور بلکہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمران بن حسین کو دعا بھی دی، فرمایا حضرت عمران جیسے بندے اللہ پاک اس کائنات میں امت کے اندر مزید پیدا فرمائے جو بالکل درست فتویٰ جاری فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو 3 طلاقیں دے کر آیا اس کو 3 ہی نافذ کرنے کا حکم جاری کرنے والے کو صحابہ کرام تو دعائیں دیتے ہیں کہ جناب جب 3 اکٹھی دی ہیں تو 3 ہو گئی، صحابی رسول ان کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ پاک اس جیسے ہمارے بھائی ہیں ان کو مزید قوت دے اور اس جیسے مزید پیدا ہوں۔ بلکہ ایک اور روایت سنیے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور حدیث یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 18088، جو پہلے میں نے روایت بیان کی اس کا نمبر تھا 18086 مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر۔ اس میں حضرت انس فرما رہے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی ایسا شخص لایا جاتا جس نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہوتی تو آپ اس کو ایک تو سزا دیتے، مارتے کہ تو نے یہ انداز کیوں غلط اپنایا، لیکن آپ پھر ان کے درمیان تفریق بھی کروا دیا کرتے، ان کو جدا کر دیا کرتے تھے، ان کو اکٹھا نہ رہنے دیا کرتے تھے۔ اب ایک اور روایت سنیے گا، یہاں راوی ہیں حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ایک شخص کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دی ہیں
اور کیجیے گا، یہاں بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے، حضرت علی کے پاس آ کر 1000 طلاقیں دی ہیں تو آپ نے فرمایا تمہاری بیوی 3 طلاقوں سے تم پر جدا ہو گئی، جدائی کا حکم دیا حضرت علی جیسی شخصیت نے۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آل پاک کی طرف، آل بیت کی طرف یہ جو منسوب کیا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک طلاق ہوتی کوئی نہیں یا 3 ایک ہوتی ہیں، یہ بھی غلط مشہور ہے، جبکہ حضرت علی یہ بالکل صحیح روایت ہے جس میں یہ فتویٰ جاری فرما رہے ہیں کہ جناب 3 طلاقیں اگر اکٹھی دے کر آئے ہو تو تینوں ہو جائیں گی۔ اس بندے نے 1000 طلاق دی تھی تو آپ نے فرمایا اس میں سے 3 ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک اور واقعہ عرض کر دوں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ جس وقت امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ شہید ہو گئے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، تو اس وقت آپ کی ایک زوجہ تھی عائشہ خثعمیہ، انہوں نے قالت لتہنیئک الخلافہ، حضرت امام حسن کو خلافت کی مبارکباد دی، بیوی نے مبارکباد دی، لیکن ادھر سے وفات ہوئی تھی، شہادت ہوئی تھی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آگے سے امام حسن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے قال بقتل علی تظہرین الشماتہ، فرمایا جب اتنی بڑی شہادت واقع ہو چکی ہوئی ہے، کیا تم اس موقع پر مجھے مبارک دے کر خوشی کا اظہار کرو گی؟ آپ نے یہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اذهبی فانت طالق یعنی ثلاثا، آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی اور 3 طلاقیں دی، 3 طلاقیں اکٹھی دے دی۔ پھر جب وقت گزرا، کچھ وقت گزرا، اس خاتون نے بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ آپ کا تذکرہ کیا، آپ کو یاد کیا، آپ نے اس کے خرچے بھی اٹھائے دوران عدت سے، جب عدت ختم ہوئی اور وہ آپ کا اچھے انداز میں تذکرہ کیا کرتی تھی تو آپ نے بھی اس خاتون کو اچھے انداز میں یاد کیا، اور پھر آپ نے ایک جملہ بولا، جملہ سنیے گا، فرمایا لولا انی سمیت جدی، اگر میں نے اپنے جد امجد، یہاں جد امجد سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا پھر دوسری روایت میں ہے کہ او حدثنی ابی، اگر میرے والد محترم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے یہ نہ بتایا ہوتا کہ انہ سامع جدی، کہ حضرت علی نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ایما رجل طلق امرأته ثلاثا، اگر کسی مرد نے کسی عورت کو 3 طلاقیں دے دی تو لم تحل له حتى تنکح زوجا غیرہ، وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اگر یہ والا فرمان میں نے اپنے ابا جان حضرت علی سے نہ سنا ہوتا لراجعتها، تو میں اس خاتون سے رجوع فرما لیتا۔ آپ نے 3 طلاقیں دے تھیں، وہ ایک ناگوار واقعہ تھا جس پر آپ نے 3 طلاقیں دے دی اور اکٹھی دی، اور بعد میں جب اس کا حسن اخلاق وغیرہ اس کے الفاظ آپ کو یاد آئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے نہ سنا ہوتا کہ 3 اکٹھی دیں تو 3 ہو جاتی ہیں، اگر یہ فرمان میں نے نہ سنا ہوتا تو میں رجوع فرما لیتا، لیکن اب آپ نے فرمایا کہ میں رجوع نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آل پاک کے گھرانے کے افراد سے بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی جیسی شخصیات جو فتویٰ جاری کر رہی ہیں، ان سے یہ بات واضح طور پر آ رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ 3 اکٹھی دیتا ہے تو وہ 3 واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنایا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ والا، یہ ہے سنن کبریٰ امام بہقی کی، اس کے اندر حدیث پاک کا نمبر ہے 14977، تو اس سے بھی واضح ہو گیا کہ 3 طلاقیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ میں بغیر زیادہ سے زیادہ تبصرہ کیے ہوئے آپ کے سامنے یہ موقف رکھ رہا ہوں میرے پیارے بھائیوں کہ 3 اکٹھی دیں تو 3 ہو جاتی ہیں۔ ایک اور روایت ذرا سنیے گا، اس کے راوی ہیں امام ابن ابی شیبہ، اپنی مصنف میں روایت کرتے ہیں، حدیث پاک کا نمبر ہے 18103، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں۔ یہ چونکہ پرانے رواج کے اندر لوگ 100 طلاقیں دے دیا کرتے تھے، تو وہ اب جو اس وقت کے قریب بھی رہنے والے تھے اور علمی حلقوں سے تھوڑے دور تھے، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کرتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ 3 طلاقوں سے تو تمہاری بیوی تم پر حرام ہو گئی، اور باقی 97 جو طلاقیں تو نے مزید اضافی دی ہیں یہ تو نے حد سے تجاوز کیا ہے، اتنی دینے کی تمہیں ضرورت نہ تھی۔ یہ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے راوی ہیں امام بہقی بھی اور امام ابن ابی شیبہ بھی۔ بہقی شریف کے اندر اس کا نمبر ہے 14976 اور مصنف کے اندر اس کا نمبر ہے 18104۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے
کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، تو آپ ذرا ارشاد فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ 3 طلاقوں نے، اس 100 میں سے 3 طلاقوں نے اس پر اس کی بیوی کو حرام کر دیا، اور باقی 97 طلاقیں اس نے حد سے تجاوز کیا ہے۔ ایک اور روایت، اور یہ روایت کی گئی ہے حضرت مسلمہ بن جعفر الاحمسی سے، جو بیان کرتے ہیں، اور اس میں سوال ہوا ہے حضرت امام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زین العابدین بن حسین، امام حسین بن علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، امام جعفر صادق سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے جہالت میں مبتلا ہو کر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو ان کو سنت کی طرف لٹایا جائے گا، اور اس صورت میں ایک ہی طلاق واقع ہوگی، 3 دی اکٹھی لیکن واقع ایک ہوگی۔ یہ سوال ہوا کہ ایسا ہوگا، اور اس قول کو لوگ آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں، آپ اہل بیت کی طرف، آپ آل پاک کی طرف، امام جعفر الصادق کی طرف لوگ منسوب کرتے ہیں۔ تو سنیے گا میرے پیارے بھائی، امام جعفر صادق نے فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا من قولنا، ہمارا تو یہ کہنا ہے ہی نہیں، ہمارا یہ فتویٰ کہاں سے آ گیا، ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا، بلکہ من طلق ثلاثا فهو كما قال، جس شخص نے 3 طلاقیں دے دی وہ 3 ہی ہوں گی۔ یہ بھی امام بہتی علی رحمہ نے روایت کیا، اور حدیث پاک کا نمبر ہے 14995۔ اس سے بھی واضح ہو گیا میرے پیارے بھائیوں کہ جو بندہ 3 طلاقیں اکٹھی دیتا ہے تو آل پاک کے گھرانے سے بھی یہ فتویٰ ہے تو 3 ایک نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ تینوں ہو جاتی ہیں۔ اور امام حسن سے آ گیا، امام جعفر صادق سے آ گیا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ گیا۔ پھر حضرت امام حسن بصری سے ایک روایت میں پوچھا گیا کہ ایک شخص نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو آپ نے فرمایا تمہاری بیوی تم پر حرام ہو چکی۔ مصنف کے اندر اس کا نمبر ہے 18107۔ پھر ایک دوسری روایت کے اندر حضرت امام شعبی علیہ رحمہ کا یہ فتویٰ موجود ہے، ان سے پوچھا گیا کہ جدائی کس طریقے سے ہو سکتی ہے، فرمایا اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے علیحدہ ہونا چاہے، اس نے کہا کہ اس کو 3 طلاقیں دے دے، آپ نے فرمایا کہ 3 طلاقیں دے، تو اگر 3 اکٹھی دے گا تو فرمایا وہ تینوں کی تینوں ہی واقع ہو جائیں گی۔ یہ مصنف کے اندر 18095 روایت کا نمبر ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو ہم بستری سے پہلے ہی تینوں اکٹھی ایک ہی جملے کے ساتھ دے دیتا ہے، جدا جدا کر کے نہیں، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، اس طرح نہیں، بلکہ ایسے کہتا ہے کہ میں نے تجھے تینوں طلاقیں دی، اور وہ بیوی آگے سے غیر مدخولہ ہے جس سے ابھی ہم بستری نہیں ہوئی، تو فرمایا کہ اس حالت میں بھی وہ تینوں ہی واقع ہو جائیں گی۔ اگر ایک ایک کر کے دی ہوگی پھر صرف پہلی ہوگی، دوسری دونوں وہ لاگو چلی جائیں گی، کیونکہ جو غیر مدخولہ ہو اس سے جب تینوں طلاقیں دی جائیں گی جدا جدا الفاظ میں، تو پہلی ایک کے ساتھ ہی وہ نکاح سے نکل جاتی ہے اور اوپر والی دونوں لاگو چلی جاتی، لیکن اگر غیر مدخولہ ہوگی تو اس کو اگر تینوں اکٹھی ایک جملے سے دی جائیں گے تو تینوں ہی واقع ہوں گی۔ یہ ہے سنن الکبریٰ للبہقی کے اندر 14970 نمبر روایت، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سیم بالکل اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ تینوں اکٹھی دیں گے تو وہ اکٹھی ہی تینوں واقع ہو جائیں گی۔ یہ کافی ساری روایات میں نے آپ بھائیوں کے سامنے پیش کر دی ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ ان میں جن صحابہ کرام سے میں نے آپ کے سامنے روایات رکھی ہیں، اما جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمود بن لبید، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت سال بن سعد، حضرت عمران بن حسین، حضرت ابو موسیٰ الاشعری، حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب، حضرت انس، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ 13-14 صحابہ کرام ہیں، اور دیگر کچھ روایات میں نے آپ کو تابعین سے بھی سنائی ہیں۔ ان میں ایک دو روایتیں سندن حسن کے درجے پر یا ضعیف کے درجے پر ہیں، لیکن جب اتنی ساری تائید ملتی ہے تو وہ بھی ساری پھر حسن کے درجے پر چلی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری روایات کتنے صحابہ کرام سے، حضور اکرم علیہ السلام سے ڈائریکٹ واقعات، امام بخاری، امام مسلم، سیاستہ، امام ابو داؤد، امام نسائی اور دیگر روایات یہ ساری بتا رہی ہیں کہ تینوں جب اکٹھی دی جائیں گی تو 3 کی 3 ہی واقع ہوں گی۔ اب آخر میں امام نووی علیہ رحمہ کا اس پر ذرا جو تبصرہ ہے وہ بھی سماعت فرمائیے گا۔ مسلم شریف کی شرح میں امام نووی علیہ رحمہ نے جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 70 پر یہ ساری روایات مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا فی من قال لامرأته انت طالق ثلاثا، جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے تینوں طلاقیں ہیں،
فقال الشافعی و مالک و ابو حنیفۃ و احمد و جماہیر العلماء من السلف والخلف یقع الثلاث، چاروں ائمہ کرام کا اس پر اتفاق ہے، چاروں بڑی فقہ، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، امام شافعی علیہ رحمہ، امام مالک علیہ رحمہ، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، یہ چاروں ائمہ کرام اس مسئلے میں بالکل اکٹھے ہیں، اور جمہور علماء سلف ہوں یا علماء خلف ہوں، پہلے بعد میں جدید قدیم، جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص تین طلاقیں دیتا ہے اکٹھی، وہ تینوں ہی واقع ہو جاتی ہیں۔ اب امام بہقی کا ایک تبصرہ تھوڑا سا میں آپ کو یہاں لازمی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے، اس کا انشاءاللہ میں علیحدہ ایک ویڈیو میں جواب عرض کروں گا، لیکن یہاں تھوڑا سا بس صرف اشارہ دینا مقصود ہے، جس میں آیا کہ حضور اکرم علیہ السلام کے زمانے میں 3 ایک ہوتی تھیں، سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں 3 ایک ہوتی تھیں، فاروق اعظم کے اول 2 سالوں میں 3 ایک ہوتی تھیں، اور پھر بعد میں 3 کر دی گئیں۔ یہ والا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ والی روایت ہے، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے فتوے میں نے آپ بھائیوں کو اپنی اسی ویڈیو میں سامنے سنا دیے ہیں، 100 طلاقیں دے کر آنے والوں کو، 3 دے کر آنے والوں کو، ہزار دے کر آنے والوں کو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اکٹھی دینے والوں کو 3 ہی مانا کرتے تھے، اگرچہ روایت انہوں نے کی ہے وہ والی روایت، لیکن خود وہ فتویٰ 3 کے 3 ہونے کا ہی دیا کرتے تھے۔ اور امام بہقی علیہ رحمہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس روایت کو، حضرت ابن عباس والی روایت کو، حضرت امام مسلم نے تو روایت کیا ہے، لیکن امام بخاری نے روایت نہیں کیا۔ کیوں نہ کیا امام بخاری نے روایت؟ اس کی وجہ وہ فرماتے ہیں السنن الکبریٰ للبہقی 14980 حدیث پاک کے ساتھ یہ جو ان کا تبصرہ ہے، اس میں فاخرجہ مسلم وترکہ البخاری، امام بخاری نے اس کو روایت نہیں کیا، واظنہ، اور میرا گمان یہ ہے کہ انہوں نے روایت اس کو اس لیے نہیں کیا کہ انما ترکہ لمخالفتہ سائر روایات یعنی ابن عباس، کہ حضرت ابن عباس سے جتنی روایات باقی آئی ہوئی ہیں ان ساری روایات کے مخالف وہ اکیلی ایک روایت ہے، اس ایک روایت کو دیا ہی چھوڑ ہے کہ اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، جہاں اتنے صحابہ کرام اور اتنے حضور اکرم علیہ السلام کے واقعات، اس طرح کی جب روایات ایک مسئلہ پر آ جائیں تو اس مسئلہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ درجہ تواتر سے ثابت ہے۔ درجہ تواتر سے جب ثابت ہوتا ہے کوئی مسئلہ تو اس کے خلاف شاذ روایات پر یا چیدہ یا کسی غریب روایت پر فتویٰ کم ہی لگتا ہے، کچھ اصول ہوتے ہیں اس میں، لیکن جو اکثر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ پھر اس درجہ تواتر والے مسئلہ پر دیا جاتا ہے۔ اب میں نے آپ بھائیوں کے سامنے قرآن پاک کی آیت اور اس کے شان نزول، اور پھر حضرت امام بخاری علیہ رحمہ اور دیگر کافی سارے محدثین اور صحابہ کرام، یہ تقریباً 13-14 صحابہ کرام ہیں جن کے نام میں نے روایات میں آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، اور چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق بھی ہے کہ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے تو وہ تینوں واقع ہو جاتی ہیں، اور اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اب 3 دینے کے بعد میاں بیوی آپس میں رجوع کر سکیں، بالکل وہ ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں، منع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اتنے ہی حالات تنگ ہو جائیں کہ طلاق دینی پڑ ہی رہی ہو تو صرف ایک طلاق دیں، مت دیں دوسری تیسری طلاق۔ اور یہ وکلاء ہمارے بھائی یا وہ جو اسٹامپ پیپر لکھنے والے بنانے والے، وہ بھی تینوں کے اکٹھے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے بھی میں گزارش کروں گا بھائیو، تینوں اکٹھی مت طلاقیں دینے دیں، کسی کو روکا کریں۔ ہاں کوئی اگر پوچھے بغیر یا کہیں سے بھی رہنمائی لیے بغیر اپنی ہی مرضی کا فیصلہ کر کے تینوں اکٹھی دے کے آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے واپسی کی گنجائش نہ ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی بندہ ایسے فعل کا ارتکاب کر بیٹھے تو وہ پھر ہلے بہانے بنا کر واپسی کے راستے مت تلاش کرے، کبھی ادھر سے فتویٰ، کبھی ادھر سے فتویٰ، کبھی ادھر گئے، کبھی ادھر آئے، کبھی وہاں گئے، اس طریقے کے معاملات جو ہیں وہ بندے کو نقصان میں لے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر اسلامی تعلیمات سیکھ کر عمل کر کے اپنے معاشرہ کے لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔